بالله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا، اور یقیناً تحقیق ہم نے قرآن پاک کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن مجید کی تلاوت سے قبل 3 امور میں نے آپ سے عرض کیے تھے۔ سب سے پہلے یہ تصور کرنا ہے کہ یہ وہ کلام ہے جس کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسے ہے جیسے خود اللہ کی فضیلت اپنی مخلوق پر، اور یہ حدیث پاک ہے، فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ۔ اللہ کے کلام کی فضیلت سارے کلاموں پر ایسی ہے جیسے خود اللہ کی فضیلت اپنی مخلوق پر۔ خالق اور مخلوق کے مقام کا کوئی آپس میں موازنہ ہو سکتا ہے؟ خالق کا مرتبہ کتنا اونچا ہے مخلوق سے؟ لامحدود۔ اسی طرح اس کے کلام کی جو فضیلت ہے وہ بھی لامحدود ہے باقی تمام کلاموں کی۔ دوسرا تصور یہ بتایا تھا کہ میں یہ کلام اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ قرآن پاک میں واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کے سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ لوگ انہیں راضی کریں۔ تیسرا تصور یہ بتایا تھا کہ میں یہ کلام اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ میرا من، میرا دل، میرا باطن، میرا اندر، میری سوچ، میری فکر، میرا دل اور دماغ یہ کیا ہو جائے؟ صاف اور پاکیزہ ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی چیز کو بھی زنگ لگ جائے، اس کا زنگ دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی شے ہوتی ہے۔ فرمایا دلوں کا زنگ قرآن کی تلاوت سے دور ہوتا ہے۔ جب یہ سوچ اور یہ نیت رکھ کے پھر آپ اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کریں گے اور تلاوت کے درمیان بھی یہ سوچ آتی رہے، تو پھر قرآن پاک کی برکتیں اور اس کا نور آپ کے دل پر وارد ہوگا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور بلقیس کا واقعہ بیان کیا۔ جس وقت سلیمان علیہ السلام نے خط بھیجا تھا نا اس کو، تو پھر بلقیس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا نحن اولو قوت و اولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، کہ ہمارے پاس بڑی طاقت ہے، ہم بڑی قوت والے ہیں، شدید جنگ کرنے کی صلاحیت ہے ہمارے اندر، لیکن معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، حکم دینے سے پہلے سوچ لینا کہ تو کیا کہنے والی ہے۔ یہ انہوں نے درباریوں نے اپنی صلاحیت بھی بیان کر دی اور پھر معاملہ بھی اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس نے ایک بات کی، اس نے کہا، قالت، بلقیس نے کہا، جو ان کی وہ بادشاہ بنی ہوئی تھی ملکہ، اس نے کہا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ، بادشاہ جب کسی بستی میں آتے ہیں اس کو تہ و بالا کر دیتے ہیں، اس کے جو عزت والے لوگ ہوتے ہیں ان کو ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں۔ جب فاتح ہو کر بادشاہ آتے ہیں نا کسی بستی میں، تو ظاہر ہے وہ نظام سارا وہ تبدیل ہو جاتا ہے، اس میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ یہ تو تھا اس کا آیت کا ظاہر۔ اب صوفیاء اکرام نے اس کا ایک باطن بھی بیان کیا ہے۔ حدیث پاک میں بھی ہے کہ ایک آیت کا ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے، وہ آپس میں مخالف نہیں ہوتے۔ جیسے بعض وجیلی صوفی جو ہے نا وہ کہتے ہیں اس کا باطنی مطلب ایسا بتاتے ہیں کہ شریعت سے انکار کر بیٹھتے ہیں، وہ نہیں، یہ ظاہری مطلب اپنی جگہ ہے۔ اس میں ایک اشارہ ملتا ہے، اگر بادشاہ کسی بستی میں آ جائے فاتح ہو کر، اگر وہ نظام سارا جو اس بستی کا پہلے والا ہوتا ہے اس کو اگر تہ و بالا کر دیتا ہے، جب اس بادشاہ کا کلام اس دل پہ وارد ہوگا جو حقیقی بادشاہ ہے، جب اس کا ذکر اس دل پہ وارد ہوگا، پھر اگر اس میں ہلچل نہیں مچی تو اس کا مطلب ہے ہم نے ذکر کیا ہی نہیں ہے، پھر ہم نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے۔ اقبال کا ایک شعر ہے، وہ کہتا ہے، مجھے فارسی میں اس کا مفہوم آپ کو بتاتا ہوں،
وہ کہہ رہا قرآن پڑھتے ہو تم، تمہارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی. کہتا ہے قرآن مر گیا ہے یا مسلمان مر گیا ہے؟ اللہ اکبر. قرآن تو مر نہیں سکتا، اللہ کا کلام ہے. وہ جھنجھوڑنے کے لیے کہتا ہے کہ قرآن مر گیا ہے یا مسلمان مر گیا ہے. قرآن اس کے پاس ہے اور پھر اس کے اندر کوئی وہ انقلاب نہیں برپا ہوتا، اس کی زندگی پر اس کے اثرات نہیں ظاہر ہو. تو پھر قرآن کو اگر آپ قرآن سمجھ کے پڑھیں گے، اس کو اپنے اوپر حاوی کریں گے، اپنے اوپر طاری کریں گے، اس کی محبت میں ڈوب کر اور ادب کے اندر ڈوب کر پڑھیں گے، تو پھر بادشاہ کا ذکر بھی آئے گا دل پر، اس کا کلام بھی وارد ہوگا دل پر، اور اس دل کا نظام بھی تہ و بالا ہوگا. اور جو پہلے اس کی نظروں میں جو عزت والی چیزیں پہلے تھیں اس کی نظروں میں دنیاوی اعتبار سے، وہ ساری کی ساری ذلیل اور پست ہو جائیں گی، اور آخرت کا معاملہ عزیز ہو جائے گا. اب یہ تصورات میں نے آپ کو بتا کر آپ کو تلاوت کرنے کا کہا تھا. آپ میں سے اگر چند ایک ساتھی اگر وہ مناسب سمجھیں اپنی کیفیت بیان کرنا، یہ نہیں کہ جو میں آپ کو بتایا تو اب خواہ مخواہ آپ کوئی بناوٹی، میں آپ سے امید نہیں رکھتا کہ آپ ایسا کریں گے. جس پر کوئی کیفیت وارد ہوئی ہے، اس سے پہلے اس نے قرآن پڑھا ہے، پڑھتا ہے زندگی میں، اب یہ تصورات کر کے اس نے چند منٹ قرآن پاک پڑھا ہے، کیا آپ نے کوئی تبدیلی محسوس کی ہے؟ ایسی کوئی کیفیت ہے جس کو کوئی بیان کر سکتا ہے؟ بعض کیفیت بیان بھی نہیں ہو سکتی، ایسا بھی ہوتا ہے. جیسے اب سیب ہے، آپ نے ذائقہ سیب کا چکھا ہے، آپ کسی دوسرے بندے کو سمجھا سکتے ہیں سیب کا ذائقہ ایسے ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے میٹھا، آپ سمجھا سکتے ہیں سیب کا ذائقہ؟ وہ کہے گا کیسے میٹھا؟ جیسے کیلا ہوتا ہے. آپ کہیں گے نہیں 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 کیلا نہیں، وہ اور طرح سے. اور کیسے؟ جیسے آم ہوتا ہے. کہیں گے نہیں نہیں آم کی طرح نہیں، نہیں سیب اور ہوتا ہے. وہ کہے گا اور کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ کہیں گے چکھ کے دیکھیں. تو کچھ کیفیات بیان نہیں ہو سکتی. آپ میں سے کوئی ساتھی بھلا اپنی کوئی کیفیت بتائیں، اگر وہ بیان ہو سکتی ہے تو آپ کی اس وقت کیا کیفیت تھی جب آپ قرآن پاک ان تصورات کے زیر سایہ آپ قرآن پڑھ رہے تھے؟ کوئی ساتھی بتائیں گے؟ جی. پہلے جب قرآن پڑھتے تھے وہ اس وقت کوئی اور لطف آتا تھا، آج جب پڑھا ہے تو آج کچھ اور مزید. اچھا، آپ کو یعنی لطف اور سکون زیادہ محسوس ہوا. اس کے علاوہ کوئی اور ساتھی؟ حلاوت پہلے سے زیادہ محسوس ہوتی ہے قرآن پاک کی، اور تصور شیخ اور تصور خدا زیادہ پڑتا ہے. ٹھیک ہے. جی. جب وہ دلوں کے رنگ والی بات، اس سے جب تصور پہنچتے تھے نا، جسم کے ہر حصے سے اس طرح محسوس ہوتا تھا جس طرح کسی چیز کے اوپر سے کوئی چھمٹا نہیں اتار رہے، اس طرح جسم سے وہ رسافتیں جو ہے نا اس طرح وہ چل رہی ہیں اور کر رہی ہیں. اچھی کیفیت. اور کوئی ساتھی؟ میں بتاؤں؟ جی. کیا ایک پہلے تو اس طرح ہوتا تھا کہ بھائی میں مسلسل بڑے تسلسل کے ساتھ قرآن پاک پڑھ لیتا تھا. جب یہ تصور کیا تو شروع سے ہی بھائی مجھ سے ایک سے دو آیتیں بڑی مشکل سے میں بڑے ٹھہر کے بھائی کیفیت ایسی تھی پڑھے نہیں جا رہا تھا قرآن پاک. اب آج کے اس درس میں آپ نے اپنی زندگی کا یہ معمول بنا لینا ہے. قرآن مجید کی تلاوت نماز میں تو ہوتی ہے، وہ تو لازمی ہے نا. اس کے علاوہ بھی آپ نے کوئی دن آپ کی زندگی کا ایسا نہیں ہونا چاہیے جو قرآن کے بغیر گزرے. آج سے یہ میں ابھی آپ سے ہاتھ نہیں کھڑے کرواؤں گا، اب خود اپنے اندر یہ عزم پیدا کریں انشاءاللہ تعالی کوئی دن ہماری زندگی کا قرآن کے بغیر نہیں گزرے گا. ہاں آپ ایک پارہ پڑھتے ہیں، آپ ایک ربع پڑھتے ہیں، چوتھا حصہ پارے کا پڑھتے ہیں، ایک رکوع پڑھتے ہیں، چند رکوع پڑھتے ہیں، چند آیات پڑھتے ہیں، لیکن بڑے اہتمام کے ساتھ. ایسے نہیں اب کہیں جی انہوں نے کہا تھا تو اب 2-3 ایتیں میں پڑھ ہی لیتا ہوں، چلے نہیں، اس طرح نہیں. آپ وہ 3 ایتوں کی بجائے ایک ایت پڑھ لیں، 3 رکوع پڑھنے کی بجائے ایک رکوع پڑھ لیں، 3 پارے پڑھنے کی بجائے ایک پارہ پڑھ لیں، آدھا پڑھ لیں، لیکن آپ نے بڑے اہتمام کے ساتھ اپنی باقی دیگر مصروفیات مشاغل کو ایک طرف کرتے ہوئے تھوڑی دیر کی رب کے پاک کلام کے لیے خود کو آزاد کر دینا ہے دنیا سے، اور پھر منتظر ہو کے بیٹھنا ہے اور اللہ کی رحمت کی امید رکھ کے بیٹھنا ہے. پھر کس طرح رب آپ کے دل پہ اپنے انوارات اور قرآن کی برکتیں وارد کرتا ہے، اور پھر قرآن کے معانی اور مفاہیم بھی انشاءاللہ ایک وقت آئے گا آپ پر کھلنے شروع ہو جائے. یہ صرف تلاوت تک معاملہ نہیں رہے گا،
یہ ابھی ابتدائی بات ہے جو ہم کر رہے ہیں، ابھی انشاءاللہ اس سے آگے بڑھنا ہے. تو آپ یہ پختہ کوئی عبادت کی مستحق نہیں مقرر نہیں، آپ کی اپنی مرضی، جب چاہیں آپ جس وقت چاہیں، کسی نماز کے بعد، نماز سے پہلے، کسی بھی وقت. لیکن میں یہ گزارش کروں گا، آپ اتنا دور سے چل کے آ گئے نا، یہ مشقت والا کام تھا، اس میں شیطان آپ کو اتنا نہیں روک سکا جتنا اس کام سے اب روکے گا. آپ نے اللہ سے مدد چاہنی ہے، اس کی مدد اور اس کے کرم کے بغیر کچھ نہیں. اس کی مدد چاہنی ہے اور اس کی مدد طلب کرنی ہے، اور پھر پاک کلام سے وہ یہ محبت والا رشتہ جوڑنا ہے، یہ عقیدت والا رشتہ جوڑنا ہے، یہ الفت والا اور ارادت والا سے آپ نے رشتہ جوڑنا ہے. اور پھر دیکھیں رب کا جو پاک کلام ہے وہ کس طرح پہ اپنے اثرات چھوڑتا ہے. ایک تو درس کی ایک حصہ یہ تھا. اب وہ قرآن کی آیت جو میں نے پڑھی شروع میں کہ اور تحقیق، یقیناً تحقیق ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ پھر دیکھیں آپ کو قرآن سے کس طرح نصیحتیں ملتی. تو نہ شد